سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا یا سلیمان آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ یہ ایک ایسا تعارف ہے جو کائنات میں تمام مخلوق سے مسلمانوں کو جدا کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی تعارف یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری وفا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بہت بلند ہے نا، ہماری وفا تو اس وفادار رسول سے ہے جس نے اپنی ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا میں گزار دی۔ ہماری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جو نظریہ، جو سوچ، جو رستہ وہ ہمیں دے کر گئے ہم اس پر کاربند رہیں، نہ اس سے ایک انچ آگے نہ ایک سوتر پیچھے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے تم کائنات میں جہاں سے بھی جمع تفریق کر کے لاؤ گے نا، آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ تم قلعدم کر دو گے پھر بھی لبیک یا رسول اللہ ہوگا، تم گولیاں چلاؤ گے پھر بھی لبیک یا رسول اللہ ہوگا، تم FATF کی شرائط مانو گے تب بھی لبیک یا رسول اللہ ہوگا۔ قوم مہنگائی میں جب پس جائے گی، بھوک افلاس ہر چیز، یاد رکھنا اس کا علاج بھی لبیک یا رسول اللہ ہوگا۔ ہر چیز کا علاج لبیک یا رسول اللہ ہوگا۔ اور اگر کسی کے دکھوں کا مداوع ہوگا تو وہ حضور کے نام سے ہی ہوگا، وہ اسی نظام سے ہوگا، وہ نظام عدل قائم کرنے سے ہوگا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس قرآن سے ہوگا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور کائنات میں کسی دکھ کا، کسی مرض کا مداوع کہیں اور سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے اب کیا کریں، مسلمانوں کے اندر وہ شان محبوبی نہیں رہی۔ اقبال شان محبوبی کا کیا مطلب ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ گفتار تو ان کی تھی جلال قہر آنکھوں میں، کہتا ہے کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے صرف تو دیکھتا تھا تو سینوں میں دل پھڑک اٹھتے تھے۔ کہاں گئی ہے وہ نگاہ؟ اور اس لیے وہ نگاہ کہ وہ یورپ نے خیرہ کر دی ہے، یورپ نے برباد کر دی ہے، یورپ نے وہ دکھا کر، وہ سنا کر، وہ منظر لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر دے کر، مسلمانوں کی نگاہ کو خراب کر دی۔ اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ۔ سچی بات ہے، ہم دیکھتے تھے اتنی مشکلات، اتنی دھمکیاں اور اتنے معاملات، بابا جی صرف ایسے مڑ کر دیکھتے تھے نا تو ساری صفائی ہو جاتی تھی، صرف ایک ترچھی نگاہ سے۔ وہ کیا تھا اس کے اندر، کمال کیا تھا؟ ایک اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری تھی، اور دوسرا اس آنکھ میں حیا بڑا تھا، اس آنکھ میں حیا بڑا تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان اور حیا ایسے ہیں، جب ایمان جاتا ہے تو حیا بھی چلا جاتی ہے، اور جب حیا جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ شرط دیکھیں، فرمایا حیا جائے تو ایمان چلا جائے، اور ایمان چلا جائے تو حیا، یعنی کہ ایمان کے ساتھ حیا رہتی ہے اور حیا کے ساتھ ایمان رہتا ہے۔ اب جن میں سے دونوں نکل جائیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ جن میں سے دونوں چیزیں نکل جائیں، نہ ایمان موجود ہو نہ حیا موجود ہو، وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ تو رہتی نہیں ہے۔ یعنی کسی طور پر حضرت جریر بن عبداللہ البجلی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے آئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر اچانک کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو پھر؟ آپ نے فرمایا میرے غلام اے جریر اصرف بصرہا، اپنی نگاہ کو پھیر لے۔ فرمایا اگر تو نے دوبارہ نگاہ ڈالی نا اللہ تیرا یہ حسن جاتا رہے گا۔ اور جریر بن عبداللہ البجلی ہیں کون؟ جنہیں یوسف حاضل امہ کہا جاتا ہے، اس امت کے یوسف، اس امت کے یوسف۔ نگاہیں میں قلندرانہ پن اور جلال آتا ہی جب ہے نگاہوں میں حیا ہو، جب دلوں میں حضور کی محبت ہو، جب دونوں ہی چیزیں موجود نہ ہوں، پھر ہم کہیں ہم سے کوئی ڈرے گا، ہماری بات میں اثر ہوگا۔ بات میں اثر لانے کے لیے پہلے کردار کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اور اس قدر مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ پھر ہر چیز کائنات کی آپ کو مٹی نظر آئے۔ ہاں ہم بڑے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مرحلہ اب یہی ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو بھی بہت مضبوط کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوئی تو پھر یاد رکھنا منزل آپ کو نہیں ملے گی، پھر راستے میں بھٹکا دیے جاؤ گے۔ منزل انہیں ملتی ہے جو بالکل مکمل ہو کر اور یکسوئی کے ساتھ جس طرف جانا ہے اس طرف پورے کردار اور گفتار کے ساتھ جاتے ہیں، پورے وقار کے ساتھ جاتے ہیں۔ ورنہ بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے
وہاں قبولیت جب تک نہیں ہوتی ایک قدم بھی آگے نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے جہاں تک آپ جا رہے ہیں، جیسے جیسے منزل کی جانب جا رہے ہیں، آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ آپ کی مدد اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے۔